بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو ویورز، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، آپ سے ریمیڈیز اور ریسیپیز شیئر کرتی ہوں اور دعاؤں کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو ویورز، جیسا کہ آپ سب لوگ ہی جانتے ہیں، ماشاءاللہ سے ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ بہت ہی بابرکت دن ہے۔ ان 10 دنوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے خود کھائی ہے سورۃ فجر میں۔ تو جی کیا کرنا، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور اہم ہے ویورز۔ ان دنوں ہم نے اپنی دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے قبول کروانی ہیں اور اپنے لیے رحمتیں اور برکتیں سمیٹنی ہیں۔ تو ویورز، اور اولاد کے لیے بھی جو لوگ صاحب اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو اولاد دی ہوئی ہے، تو ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ ان کے لیے دعائیں کریں، اور ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہوتی ہیں، اور ان خاص دنوں میں تو خصوصی طور پر جن کی قسم اللہ تعالیٰ خود کھا لے۔ تو ویورز، کیا کرنا ہے، ذی الحج کی جو ہے 7، 8، 9 اور 10 تاریخ کو خاص اولاد کے حق میں دعا مانگنی ہے، کیونکہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی۔ اولاد کی زندگی، صحت، مال اور عزت میں برکت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اولاد کے اچھے نصیب اور نیک جوڑے کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ تمام ماں باپ یہ ضرور کریں، اور حج کے دن جو ہے عصر کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہونا ہے۔ حج والے دن خصوصی طور پر عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت قبولیت کا وقت ہے ویورز۔ تو اس دن جو ہے وہ لازمی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ ویسے تو ہر وقت ہی ہم دعا کر سکتے ہیں، پر کچھ وقت جو ہیں وہ خاص قبولیت کے وقت ہوتے ہیں، تو اس وقت میں ہمیں خاص جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ 447 بار اللہم لبیک، 21 بار اول آخر درود ابراہیمی، پھر کوئی بھی جائز دعا کرنی ہے۔ جو بھی جائز دعا ہیں، حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ ضرور پوری کریں گے، انشاءاللہ عز و جل ضرور پوری ہوں گی وہ سب چیزیں۔ اس میسج کو حد سے پہلے سب تک پہنچا دیں، تاکہ اس مبارک دن میں سب کی دعا قبول ہو۔ جزاک اللہ خیرن، احسن الجزاء فی الدارین۔ تو ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور سب میں شیئر کر دیں، تاکہ سب بہن بھائی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور سب کا بھلا ہو سکے، اور اس بھلائی میں ہم بھی شامل ہو سکیں اور نیکیاں سمیٹ سکیں دنیا میں رہتے ہوئے، تاکہ آخرت میں ہمارا کچھ حصہ بن جائے۔ اللہ حافظ۔